ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک سرسبز و شاداب گاؤں میں جہاں رنگین پھولوں سے بھری وادیاں تھیں، وہاں ایک چھوٹی سی پیاری لڑکی رہتی تھی جس کا نام لیلا تھا۔ لیلا بہت ہمدرد اور بہادر تھی، اور اس کی سب سے اچھی دوست ایک چھوٹی سی چڑیا تھی جس کا نام چہک تھا۔ چہک کے پر نیلے تھے اور وہ خوبصورت گانے گاتی تھی۔ ایک دن گاؤں پر ایک پراسرار بیماری کا سایہ چھا گیا۔ لوگ بیمار ہونے لگے اور گاؤں کے حکیم بھی اس کا علاج نہ ڈھونڈ سکے۔ لیلا بہت پریشان ہوئی، خاص طور پر جب اس نے دیکھا کہ اس کی پیاری دادی بھی بیمار پڑ گئی ہیں۔ اس نے سوچا کہ اسے کچھ کرنا ہوگا۔ لیلا نے ہمت کر کے فیصلہ کیا کہ وہ اس بیماری کا علاج ڈھونڈنے نکلے گی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اپنی دادی سے ایک پرانے درخت کی کہانی سنی تھی جو زندگی کا درخت کہلاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ اس کے پھل میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ لیلا اور چہک دونوں نے زندگی کے درخت کو ڈھونڈنے کا سفر شروع کیا۔ ان کا سفر ایک گھنے جنگل سے شروع ہوا، جہاں بڑے بڑے درخت تھے اور سورج کی روشنی بمشکل ہی زمین پر پہنچ پاتی تھی۔ جنگل کے راستے میں ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں ایک غصے والے ریچھ سے بچنا پڑا جو ان کے راستے میں آیا۔ چہک نے اپنی تیز پرواز سے ریچھ کی توجہ ہٹائی اور لیلا نے ایک درخت کے پیچھے چھپ کر خود کو بچایا۔ اگلے دن ان کو ایک تیز بہنے والی ندی پار کرنی پڑی۔ لیلا نے ایک بڑی لکڑی کا ٹکڑا ڈھونڈا اور چہک کی مدد سے اسے ندی میں دھکیل کر اس پر بیٹھ کر ندی پار کی۔ وہ دونوں بہت تھک چکے تھے، لیکن ان کے دلوں میں امید باقی تھی۔ آخر کار کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک اونچے پہاڑ پر پہنچے، جہاں ایک بہت بڑا اور چمکتا ہوا درخت کھڑا تھا۔ یہ زندگی کا درخت تھا۔ اس کے پتے سونے کی طرح چمک رہے تھے اور اس پر روشن سرخ پھل لگے ہوئے تھے۔ لیلا نے احتیاط سے ایک پھل توڑا۔ پھل سے ایک خوشبودار روشنی نکلی جس سے اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ لیلا اور چہک تیزی سے گاؤں واپس لوٹے۔ لیلا نے پھل کو گاؤں کے حکیم کو دیا۔ حکیم نے پھل کا رس نکالا اور اسے بیمار لوگوں کو پلایا۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگ صحت یاب ہونے لگے۔ گاؤں میں وشیاں واپس آ گئیں اور لیلا کو اس کی بہادری اور ہمت کے لیے ہیرو مانا گیا۔ اس نے سب کو دکھایا کہ کس طرح ایک چھوٹی سی لڑکی بھی بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔